احد کی جنگ جیتنے کے بعد ابو سفیان فل کانفیڈنس میں آ گیا کہ اب تو ہم ان مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں. تو انہوں نے پورے عرب سے 10,000 لوگوں کی فوج تیار کرنا شروع کر دی. 10,000. پتہ ہے 10,000 کتنے تھے؟ پورے مدینہ کی آبادی, بڑے بچے, عورتیں, بوڑھے, سب ملا کے بھی 10,000 کی ٹوٹل آبادی نہیں تھی مدینہ کی. کافروں کی ان تیاریوں کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو انہوں نے جلدی ایک میٹنگ بلائی جس میں سب کو پتا تھا کہ لڑائی تو امپاسبل ہے, کچھ اور ہی کرنا پڑے گا. اس میٹنگ میں ایک فورن نیشنل سلمان فارسی بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ایڈوائس دی کہ دیکھو مدینہ ویسے بھی تینوں طرف سے پہاڑوں کی وجہ سے سیف ہے, ہمیں صرف ایک سائڈ کو سیکیور کرنا ہے اور وہ ہے مدینہ کی ناردرن سائڈ. اور مدینہ کے اندر جو یہودی ہیں تو وہ تو ہمارے دوست ہیں, ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر ہم صرف اس ایک سائڈ پر ایک ٹرینچ یا خندق بنا لیں تو تب ہو سکتا ہے کہ لڑائی کا ہمارے پاس کوئی چانس ہو. یہ رائے ساروں کو بہت پسند آئی اور ڈائریکٹ ٹرینچ پہ کام شروع ہو گیا. ہر 10 صحابیوں کو 120 فٹ جگہ کھودنے کا ٹاسک دیا گیا. ایک منٹ, 120 فٹ کتنے ہوتے ہیں؟ لیٹس سے یہ کرولا گاڑی ہے, ٹھیک ہے, گڈ اولڈ ٹویوٹا کرولا. اس جیسی 8 اور کرولا گاڑیاں ہوں اور 5 ان کے نیچے ہوں, اتنا اور یہ سارا کام ان کو ایسی حالت میں کرنا تھا کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے. ان ٹوٹل مسلمانوں نے بہت ہی کم عرصے میں مدینہ کی ناردرن سائڈ پہ 6 کلومیٹر کی ٹرینچ بنا دی. 6 کلومیٹر کتنا ہوتا ہے؟ لیٹس سے یہ ایک کرکٹ اسٹیڈیم ہے. کرکٹ اسٹیڈیم بہت بڑا ہوتا ہے ویسے. ایسے ہی اور 36 کرکٹ اسٹیڈیمز اگر لائن میں رکھے جائیں تو اتنی لمبی ٹرینچ, اور اگر کرولا گاڑیوں میں دیکھا جائے تو اس ٹرینچ میں 6,560 کرولا گاڑیاں فٹ ہو سکتی تھی. خندق کھودنے کے دوران ایک بہت بڑا پتھر بہت کوشش کے بعد بھی ٹوٹ ہی نہیں رہا. تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ تو مسئلہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلاڑی اٹھائی اور اس پتھر کو زور سے مارا اور کہا شام, سیریا میرا ہے اور اس کے پیلسز کو میں ابھی اس وقت اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں. اور پھر دوبارہ اس پتھر کو مارا اور کہا ایران بھی میرا ہے, میں اس وقت ایران کے پیلسز کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں. اور پھر تیسری بار زور سے مارا اور وہ پتھر چھوٹے چھوٹے پیسز میں ٹوٹ گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن کے پیلسز کی چابیاں میرے ہاتھ میں دی گئی ہیں. وہاں کھڑے سارے صحابی حیران ہو گئے کیونکہ انہوں نے اپنے سامنے ایک میریکل دیکھا تھا. لیکن ایران, شام, یمن یہ تو سپر پاورز ہیں, یہ کیسے ہمیں ملیں گے؟ لیکن آج ہمیں پتہ ہے کہ ایران, شام اور یمن تو کیا یہ پورا علاقہ ان کا ہے. وہاں کھڑے سارے منافقین ہنسنے لگے کہ یار کھانے کو کچھ ہے نہیں, پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور سامنے 10,000 کی فوج ان کو مارنے کے لیے آ رہی ہے, اور یہ لوگ ایران, شام اور یمن کو فتح کر رہے ہیں. مکہ والوں کی فوج پہنچی تو ٹینشن میں پڑ گئی کہ یار یہ کیا ہے, یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا. اینڈ ٹو بی آنیسٹ, اگر وہ لوگ ڈائریکٹ حملہ کرتے, سرپرائز اٹیک, تو مسلمانوں کو ختم کر سکتے کیونکہ ان کی فوج پورے مدینہ کے آبادی سے زیادہ تھی. دونوں فوجیں سامنے آئیں اور بس دور سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. مسلمان بھی ریلیکس بیٹھے ہوئے تھے, ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی. اگر کوئی ان کے فوج سے سامنے آتا تو مسلمان اس کو تیروں سے مار دیتے. کافی دن یہی سسٹم چلتا رہا اور آخر کافروں کے ایک گروپ کو غصہ آیا اور انہوں نے کسی طریقے سے اس ٹرینچ کو کراس کر کے اندر گھس گئے. اور اس گروپ میں ابو جہل کا وہی بیٹا اکرمہ بھی تھا, لیکن حضرت علی نے جا کے ان کے لیڈر کو مار دیا اور وہ سارے واپس بھاگ گئے. ایسا لگ رہا تھا کہ کلیئرلی مکہ والے جنگ ہار رہے ہیں. لیکن یہاں ابو سفیان نے ایک بہت زبردست گیم کھیلی کہ مدینہ کے اندر تو ہم نہیں گھسا, لیکن مدینہ کے اندر جو یہودی ہیں ان کو مسلمان کبھی اچھے نہیں لگتے. ان کو اگر ہم کسی طرح کنونس کریں اور وہ مسلمانوں کے گھروں میں ان کی عورتوں اور بچوں پر حملہ کریں تو مسلمانوں کو ضرور پیچھے ہٹنا پڑے گا اور ہم ان پر حملہ کر دیں گے. اور یہودیوں نے ڈائریکٹ ہاں کر دی اور سارے معاہدے جو مسلمانوں کے ساتھ کیے تھے توڑ دیے. ناؤ مسلمان احد کی طرح دو فوجوں کے درمیان میں پھر پھنس گئے اور یہودیوں نے آہستہ آہستہ مدینہ کے اندر صحابہ کے گھروں کو ریڈ کرنا شروع کیا. مسلمان اب اس ٹینشن میں پڑ گئے کہ وہ اپنے گھروں میں اپنے عورتوں اور بچوں کو بچائیں اور یا مکہ والوں کی فوج سے ادھر لڑیں. یہ بہت ہی ٹینس سچویشن تھی مسلمانوں کے لیے, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب مدینہ والوں کے گھروں کو بچانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم کافروں کے ایک گروپ سے ڈیل کر لیں کہ ہم ان کو ہر سال مدینہ کے کھیتوں میں جو کراپس ہوتی ہیں ان کا 1/3 حصہ ان کو دیں گے. لیکن صحابہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو بالکل
ڈیل کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ہمارے بچوں کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دے دیں تو ایسا نہ کریں, ہم آخری دم تک لڑیں گے. اتنے ٹینس سچویشن میں کہ مسلمان بالکل حوصلہ ہار رہے تھے. کہانی میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ آتا ہے اور ایک بندے کی انٹری ہوتی ہے جو پورے گیم کو سنگل ہینڈڈلی چینج کرے. نیکسٹ ایک کافروں کی فوج سے ایک بندہ سامنے آتا ہے اور کہتا ہے مجھے محمد سے ملنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے, لیکن اس بات کا کسی کو نہیں پتا, بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بھی تم کر سکتے ہو کرو, ہم بہت مشکل میں اس ٹائم. اس نے کہا اوکے نو پرابلم. وہ سیدھا گیا یہودیوں کے پاس اور انہیں کہا کہ مکہ والے بہت بڑے دھوکے باز لوگ ہیں, ان کا ساتھ کبھی نہیں دینا. اگر انہیں تھوڑا بھی لگا کہ وہ ہار رہے ہیں تو وہ تمہیں یہیں چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے, اور پھر مسلمان تمہیں نہیں چھوڑیں گے. ہاں اگر پھر بھی ڈیل کرنی ہے تو ان سے گارنٹی کے طور پر کچھ بندے ضرور مار لینا, اگر وہ سچے ہیں تو وہ ضرور دیں گے. اس کے بعد وہ سیدھا کافروں کے پاس گیا اور ابو سفیان کو کہا کہ یہودیوں نے کبھی کسی سے وفا کی, تم بتا. یہودی اور مسلمان سارے ملے ہوئے. پہلے دن مکہ والوں نے یہودیوں سے کہا کہ بس ہم حملہ کر رہے ہیں, تم لوگ بھی حملہ کرو, مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ونس اینڈ فار آل ختم, بائے بائے ٹاٹا. یہودیوں نے کہا بالکل حملہ ہم کریں گے, لیکن آپ ہمیں کچھ بندے تو پرووائڈ کریں ایز اے گارنٹی. مکہ والوں نے یہودیوں کی بات نہیں مانی. یہودیوں کو جب پتا چلا کہ انہوں نے کوئی بھی بندہ حوالہ نہیں کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں, اور اس طرح یہودیوں اور مکہ والوں کی الائنس ٹوٹ گئی اور مسلمان دوبارہ گیم میں واپس آ گئے, کیونکہ اب ان کا دشمن صرف ان کے سامنے کھڑا تھا اور مدینہ کے اندر سے سارے خطرے ختم ہو گئے. 1 مہینے تک مدینہ کے باہر صرف کھڑے رہنے سے مکہ والوں کی موٹیویشن بالکل زیرو ہو گئی. اینڈ ٹو ٹاپ دیٹ, ایک دن ایک بہت تیز ڈیزرٹ سٹارم نے مکہ والوں کا سارا سامان, ٹینٹس, برتن, بستر, وٹ ایور, سارا کچھ اکھاڑ کر رکھ دیا اور وہ سارے بھاگ کر واپس چلے گئے. جیسے ہی مکہ والے واپس گئے, مسلمانوں نے اپنی اٹینشن یہودیوں کی طرف کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو انہوں نے یہودیوں کے ساتھ ایک کانسٹیٹیوشن بنایا تھا کہ یہودی اپنے قانون اور لاز سے رہیں گے اور مسلمان اپنے قانون سے رہیں گے. اور یہودیوں کے قانون میں ایسی غداری کی جو انہوں نے کی تھی, صرف ایک ہی سزا تھی کہ ساروں کے سر کاٹے جائیں. یہودیوں کے لیڈر نے اپنے لوگوں کو ایک مشورہ دیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے عورتوں اور بچوں کو خود قتل کرتے ہیں اور پھر مسلمانوں سے آخری دم تک لڑتے ہیں, لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہیں مانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو فیصلہ کرنے کا حکم دیا. سعد بن معاذ نے فیصلہ کیا کہ ان کے بچوں اور عورتوں کو رہنے دیا جائے اور ان کے مردوں کے سر کاٹ دیے جائیں. یہودیوں کے قانون کے حساب سے یہ ایک کم درجے کی سزا ان کو دی گئی تھی. اس کے بعد پورے عرب کو سمجھ آ گئی کہ مسلمانوں کے ساتھ اب اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اور مسلمان پہلی بار ایک فری اور اسٹرانگ کنٹری بننے لگے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسٹرانگ بادشاہ.